ملاقات کار ہے اور ہمارا کھانا پینا سانس لینا باقی انسانوں کی طرح سے ہے، تو خدا نہ ہمیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ ہم شاید بے حس ہیں۔ ہم حساس لوگ ہیں، ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم عزت والے لوگ ہیں، اور ہم اس وقت دکھ میں ہیں، ہم غم میں ہیں، اور ہمارے غموں کے اوپر مرہم چاہیے ہمیں۔ آج تیسرا دن ہے، اور ان 3 دن میں شاید 3 گھنٹے میں سویا ہوں گا، کیونکہ میرے پاس کام زیادہ تھے۔ جب آپ کو اللہ نے 1,20,30,000 لوگوں کا ذمہ دار بنایا ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے ملنا ہر کام کو کرنے کے لیے۔ لیکن میں اپنے اس غم کا، اس دکھ کا اظہار اپنے لوگوں سے کر چکا ہوں، شیئر کر چکا ہوں، اور ہم نے اپنی ایک آواز بلند کی ہے، اور وہ آواز ہے کہ ہم اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے، ہم قربانیوں کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور ہم نزدیک ہیں، ہم اس دہشت گرد کے نیٹ ورک کے نزدیک ہیں جو ہماری اتنی شہادتوں کی وجہ بنا، جو اس ملک کے جس نے امن کو خراب کیا، جس نے خیبر پختونخوا پولیس کے ساتھ ظلم کیا، ہم اس نیٹ ورک کے نزدیک ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ افواہیں، یہ سازشی تھیوریاں، یہ فضول باتیں، یہ میرے لوگوں کو، میرے بچوں کو احتجاج پر اکسانا، یہ میری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے۔ میرے بچوں کو مجھے ڈیل کرنے دیں۔ میں اپنے بچوں کو، میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ میرے 34 سال اس نوکری میں ہو گئے ہیں، اس وردی میں نے 34 سال گزارے ہیں، میرے جوان بچے ہیں، اور جو میرے آج جن کے ساتھ میں نے بات کی وہ میرے بچے، وہ میرے جوان ہیں، میرے اپنے جوان بچے ہیں، اور میرے بچے میرے جوان ہیں۔ سازشی تھیوریوں سے میرے جوانوں کے دکھ میں اضافہ کرنا، ان کو مجبور کرنا، ان کو گمراہ کرنا، ان کو روڈوں پہ لے کے آنا، یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ سازش ڈرون حملے کی کہ جی ڈرون حملہ ہو گیا، پورے میڈیا نے پہلے دن دیکھا، چھت زمین پہ گری ہوئی ہے، چھت انٹیکٹ ہے، چھت ایک پیس میں ہے، چھت کی ایک ایک اینٹ نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں ڈرون حملہ، ڈرون حملہ کوئی سوئی تھی کہ اندر چلی گئی جس کا پتہ نہیں چلا؟ ڈرون حملے سے چھت پہ سوراخ ہونا چاہیے تھا، کہاں ہے وہ سوراخ؟ میڈیا کے پاس فوٹیج موجود ہے، وہ ڈرون حملہ کہاں سے آیا، کس جگہ سے گیا؟ جو ڈرون حملہ تھا بالکل غلط بات ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑا دھماکہ، کوئی ایسا مواد، کوئی آئی ڈی رکھی گئی۔ آئی ڈی جب رکھی جائے گی، یہ میرے ساتھ کدھر گئے جی ویڈیو والے، نزدیک آ جائیں ذرا، اپنی چین لے کے نزدیک آ جائیں۔ یہ جی ویڈیو میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب دھماکہ زمین پہ پڑے کسی مواد کا ہوتا ہے، ایک جانب وزیر خزانہ اسحاق ڈار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ملک بھر سے بینکنگ، فائنانس، اکنامکس، ریگولیٹرز، شریعہ ایڈوائزرز، علماء کرام اور بزنس کمیونٹی
کو اس فورم پر جمع کر کے غور و فکر کا موقع دیا گیا کہ پاکستان میں اسلامی نظام معیشت کا لائحہ عمل کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا اور اس کے لیے کیا اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنے پیارے ملک میں سود کے نظام کا خاتمہ کریں۔ یقیناً ایسی کانفرنسز، ایسی ڈسکشنز، ایسی جو کاوشیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو بھی اور سب کو اس نیک عمل کو حصول کرنے کے لیے بہت ہی کامیاب اور مددگار ثابت ہوں گی۔ اور 2013 اور 17 کے درمیان میں وزیر خزانہ تھا، تو میں نے اس حوالے سے اسلام آباد میں نیشنل اسلامک اقتصادی فورم سے ویڈیو لنک خطاب جاری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار خطاب کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پشاور میں آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاہ انصاری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت، کیا کہتے ہیں ہم پشتو میں، دخپل بندوبست، دخپل پیسو سرا انہوں نے بنایا 50 سال سے، اور دھماکہ جب ہوا، اور دھماکے کی میں تفصیلات بتاتا ہوں ابھی آپ کو، خودکش ہوا، جب ہوا اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، سامنے محراب ہے اور پوری دیوار ہے بند، دونوں سائڈوں میں، ایک سائڈ پہ فیملی کوارٹر ہے، کھڑکیاں نہیں ہیں، بند، اس سائڈ پہ پولیس کی اپنی پریمیسز ہیں، کھڑکی کوئی نہیں ہے، بند، پیچھے پوری دیوار ہے، ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کے ذریعے لوگوں کا آنا جانا ہے، چھوٹا دروازہ ہے، پرانا ہال ہے، کھمبے موجود نہیں ہیں، 10-12 کلو کا ایکسپلوسیو ہے، ٹی این ٹی ایکسپلوسیو ہے، ٹرائی نائٹرو ٹاولین، ہائی ایکسپلوسیو۔ جب ٹرائی نائٹرو ٹاولین ٹی این ٹی کا جب دھماکہ ہوگا، شاک ویوز کے لیے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، نہ سامنے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے، جو شاک ویوز آئیں اس نے سب سے پہلے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، دیواریں گری، سب سے پہلے دیواریں گری، چھت کدھر کھڑی تھی؟ کھمبا نہیں تھا، چھت دیوار پہ تھی، جب دیوار نیچے آئے گی تو چھت کدھر جائے گی؟ چھت بھی نیچے آئے گی، ستون، سوری ستون نہیں ہے، تھینک یو عدنان، ستون نہیں ہے، دیواریں گرتی ہیں، دیواروں کے اوپر چھت ہے، چھت نیچے آتی ہے، تمام میرے نمازی، میرے بچے اس چھت کے نیچے آ گئے، آپ کے سامنے تھا 26-28 گھنٹے ہم ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم ملبہ 2 گھنٹے میں ہٹا سکتے تھے، کرینے لاتے، بڑی مشینیں لاتے، صفائی کر دیتے، میرے جو بچے بچ گئے اس کے نیچے، جو زخمی ہم نے نکالے ہیں، جو احتیاط کی وجہ سے ہم نے نکالے ہیں، جو آج سانس لے رہے ہیں، یہ ڈیلے اس وجہ سے ہوا۔ پلیز انڈرسٹینڈ، ہر بندہ اسپیکولیٹ نہ کرے، ہمارے دکھ کو بھی سمجھے اور ہمیں یہ بھی سمجھے کہ ہم انسان ہیں، اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے مزید مشکلات نہ پیدا کریں۔ یہ جو دائیں بائیں سے رنگ برنگے لوگ آ رہے ہیں، کوئی کہاں سے ہوتا ہے، کوئی کہاں سے ہوتا ہے، خدا را میرے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہ کریں، میں اپنے بچوں کی لاشوں پہ سیاست نہیں کرنے دوں گا۔ آپ اپنی آوازیں بند کریں،
آپ میڈیا کے اندر اسپیکولیشن بند کریں, آپ مجھے کام کرنے دیں, میری انویسٹیگیشن پوری ہو جائے گی, میری تحقیقات مکمل ہو جائے گی, میں اپنے لوگوں کے سامنے ٹرانسپیرنٹلی سامنے کھڑا کروں گا, یہ گروپ تھا, یہ ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا, یہ لوگ تھے, یہاں سے آئے تھے, اور یہ ہے, ایک خودکش مارا گیا, یہ 2 4 6 10 20 جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام یہ لوگ ہیں. یہ ہمارا پروسیجر ہے اور اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے انصاف لینا ہے, انصاف ہم مانگتے ہیں اور انصاف ہم دیں گے. ہم پورے پاکستان کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے حلف میں, ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے, قانون کی عملداری ہمارے ہاتھ میں. ہم اپنے لیے نہیں کریں گے, ہم کریں گے, لیکن مجھے پلیز چھوڑیں, مجھے زیادہ تنگ نہ کرے کہ میں ناراض ہو جاؤں, میں خفا ہو جاؤں اور میں کہوں کہ جی میں اپنے بچوں کا بدلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ نے, حکومت نے, اللہ نے ذمہ داری مجھے دی ہے, تو میں اپنے بچوں کا بدلہ اللہ پہ ضرور چھوڑوں گا, لیکن اس کے لیے پوری کوشش کروں گا, پوری محنت کروں گا, پوری ایفرٹ کروں گا. سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس آ گئی ہے. آج کچھ جگہوں پہ کچھ میڈیا کے اندر ایسی بات آئی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہ مل سکی, اور یہ یار میرے پاس کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے, مجھے آپ ایفرٹ کرنے کے لیے کچھ ٹائم دیں. میرے پاس 5-10 ہزار 20 ہزار ٹیلی فون ہیں جن کا میں نے جیو فینسنگ کرنی ہے, جن کا میں نے ڈیٹا ریکارڈ نکالنا ہے. ہر ٹیلی فون کے اندر 200 فون کالز ہوگی, 5000 ٹیلی فون ضرب 200, تو میں یہ 10 لاکھ فون جو ہے وہ ان کو میں کھنگالنے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے. مجھے سی سی ٹی وی سیف سٹی پشاور میں نہیں ہے, میں جہاں سے مجھے ملے گا, اپنی مدد آپ کے تحت کوئی کیمرہ ملے گا, میں اس کے پاس جاؤں گا, منت کروں گا کہ مجھے اپنی ڈی وی آر دے دیں, میں اس سے کچھ نکال لوں. پھر جب 24 گھنٹے کی ڈی وی آر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ڈی وی آر 24 گھنٹے کی دیکھیں گے, آپ کو 24 گھنٹے چاہیے. آپ کو ایک آدمی 24 گھنٹے جاگے گا تو ایک ڈی وی آر دیکھے گا. اگر میں 7 دن کے لیے جاتا ہوں تو مجھے ایک آدمی 7 دن 24 گھنٹے کی ڈی وی آر دیکھے گا. اگر مجھے 100 کیمرے چاہیے تو اس کے لیے مجھے 100 آدمی چاہیے. مجھے 5000 کیمرے ڈھونڈنے پڑے, میں ڈھونڈوں گا, مجھے 5000 لوگ چاہیے. مجھے ٹائم بھی چاہیے, پلیز ٹائم دیں مجھے کام کرنے دیں. میں نے نکال لیا ہے خودکش, میں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خودکش نکال لیا ہے. میں نے اس خودکش کو کیمرے میں دیکھ لیا ہے, میں نے کراس میچ کر لیا ہے, میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے, اور وہ خودکش اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر بریدہ ہمیں ملا ہے, وہ ایک آدمی ہے, وہ پولیس کی یونیفارم میں ہے, اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. جیکٹ خودکش جیکٹ بات نہیں کر رہا ہوں, ریگولر جیسے پولیس والے عام نارمل جیکٹ پہن دیتے ہیں. اس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, اس نے منہ پہ ماسک لگایا ہوا ہے, اور وہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے, اور موٹر سائیکل ہمارے پاس آ گئی ہے, اور موٹر سائیکل ہم نے تلاش کر لی ہے, اور اس کا انجن چیسی نمبر انہوں نے رگڑا ہوا تھا, مٹایا ہوا تھا, وہ ہم نے اس کو بھی ٹریس کر لیا ہے. اینڈ وی آر ٹریکنگ دا بائک آلسو. اینڈ جو پولیس لائن کے اندر ہم نے کیمرے اپنے لگائے ہوئے تھے, اس کے ذریعے ہمارے پاس فوٹیج آ گئی, چہرہ آ گیا, بندہ ہو گیا. نیکسٹ سٹیپ اس کا شناخت کا ہے, اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ نیٹ ورک کا ہے, اس کے بعد جو اس کے فیسیلیٹیٹرز ہیں ان تک پہنچنے کا ہے. مہربانی کریں, جلد بازی نہ کریں, ہم ڈھونڈیں گے. ہم نے خیبر پختونخوا پولیس نے اپنے کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑا ہے. آج یا کل, جلد یا دیر سے, ہمارے ہر شہید کا جو قاتل تھا یا گرفتار ہوا یا مارا گیا یا قانون کے دائرے میں کیا, چھوڑا نہیں ہم نے. خیبر پختونخوا پولیس شہیدوں کی, غازیوں کی, بہادروں کی, دلیروں کی, جرات مندوں کی فورس ہے. بغیرت نہیں ہے ہم آپ کے لیے بھی لڑتے ہیں, ہم اپنے لیے بھی لڑیں گے. اور مجھے صبح خیبر پختونخوا کے عوام پہ فخر ہے, اور مجھے صبح خیبر پختونخوا کے میڈیا پہ فخر ہے. خدا کی قسم, جو اونرشپ مجھے ملتی ہے, جو میرے بچوں کو ملتی ہے,
یہ یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے جتنے رائٹ لیفٹ میرے بیٹھے ہیں, جو اونرشپ مجھے دیتے ہیں, میرے سے ذاتی طور پہ کوئی ناراض ہو جائے, شاید میں نے کسی کو وقت نہ دیا ہو یا نہ دے سکتا ہوں, لیکن خیبر پختونخوا پولیس کے پھر ڈیفینس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی غلط بات کرتا ہے چھوڑتے نہیں اس کو. عدنان ایسا ہی ہے. تو مجھے اپنے میڈیا پہ خیبر پختونخوا کے فخر ہے, مجھے اپنے عوام پہ فخر ہے. دا پولیس اور دا اولس یودے اور دا خیبر پختونخوا پولیس تاسو دا خپل پولیس, یہ ہمارے نعرے ہیں. اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو جو میرا پہلا پارٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا سازش تھیوری, کانسپیریسی تھیوریز کا. میں نے آپ کو بتایا یہ جو اسکڈ میزائل اور ڈرون میزائل اور جو زمین میں پتہ نہیں 500 کلو اور 200 کلو اور یہ سارے کے سارے یہ ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. یار اپنے کام کریں آپ پلیز. جو میرے ایکسپرٹ ہیں, میرے اے آئی جی بی ڈی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے بال بیئرنگ ملے ہیں, بال بیئرنگ ملے ہیں خودکش جیکٹ کے اندر جو بال بیئرنگ استعمال ہوتے ہیں, کل ملے ہیں ملبے کے میں. ظاہر ہے آخری سرچ پہلا کام تھا سروائیورز کو ڈھونڈنا, پھر شہیدوں کو نکالنا. بال بیئرنگز پہ تو اگلا کام ہے ہمارا. پلیز میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا مجھے چھوڑ دیں, مجھے کام کرنے دیں. بال بیئرنگز ملے ہیں وہاں سے, زمین میں گڑا نہیں ہے, چھت ثابت ہے. یہ آپ کی سازشی تھیوریز کہاں جاتی ہیں پھر؟ میں نے آپ کو پہلی بات کی کہ یہ خودکش حملہ آور تھا. دوسری میں نے آپ کو بات کی اس خودکش حملہ آور کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے. اس کی ہم نے سی سی ٹی وی کی پوری جو امیج ہے خیبر روڈ سے پولیس لائن کی ملک سعد خان شہید پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے, پھر موٹر سائیکل کو ڈرامہ کر کے سائڈ پہ گھسیٹ کے لے کے جانا, اور پھر پولیس کی وردی میں ہونا, اور ہاں پولیس کی یونیفارم میں تھا. اور یہ میری کوتاہی ہے, میرے بچوں کی کوتاہی نہیں ہے. میرے سپاہی جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ان کی کوتاہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جو کوتاہی ہے وہ میری کوتاہی ہے. میں اپنے سی سی پی او کی کوتاہی بھی نہیں سمجھتا ہوں, میری کوتاہی ہے. میرے بچوں کو جو میرے سپاہی تھے جنہوں نے چیک کرنا تھا, کسی وجہ سے رہ گیا میرے سپاہیوں سے, نہیں کر سکے وہ چیک. پولیس کی وردی دیکھ کے, اپنا بھائی سمجھ کے, اپنا پیٹی والا سمجھ کے نہیں کر سکے چیک. 12:37 پہ وہ گیٹ سے داخل ہوتا ہے, اندر آتا ہے, ایک کسی شخص سے بات کرتا ہے. ایک حوالدار ہے ہمارا جس کو ہم نے بعد میں بلایا, کل پوچھا, اور وہ ہمارا پرانا حوالدار ہے, اور اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تم سے کیا بات کر رہا تھا. تو اس نے پشتو میں کہا کہ اس نے میرے سے پوچھا کہ دا جماعت کم زئی کے دے. اب ایک آدمی ہے پولیس کی وردی میں, وہ پوچھے جماعت کم زئی کے دے, مطلب مسجد کس طرف ہے. یہ اس شخص کو اندر سے وہ واقف نہیں ہے, اس کو ٹارگٹ کسی نے دیا ہے, ماسٹر مائنڈ ہے, ایک پورا نیٹ ورک ہے, ریکی بھی ضرور ہوئی ہے اس کی, اور کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی حوالے سے اس کو جب یہ ٹارگٹ دیا, ریکی کر کے دی, طریقہ کار سمجھایا گیا. تو یہ اکیلا آدمی نہیں ہے, لون رینجر نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک ہے پورا نیٹ ورک ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. لیکن سازش کا آپ سائٹ پہ کریں, ہم جو بات کریں گے ہم ایویڈنس سے بات کریں گے. یہ جو ساری بات میں نے کی آپ سے, یہ یہی بات ہے, اور نہ ڈرون ہے نہ کوئی اور چیز ہے, خودکش بمبار ہے, پیلٹس, بال بیئرنگز ہمارے پاس ہیں, اور ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور بہت تیز کام کر رہے ہیں ہم, راتوں کو جاگ رہے ہیں. ایک کے بجائے 10 ٹیمیں ہم لگاتے ہیں, جہاں پہ ایک آدمی سے کام چل سکتے ہیں ہم 10 لوگوں کو ادر پاسبلٹیز ایکسپلور کرنے کے لیے ہم لگا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے. آخری بات, اور میں معذرت بھی آپ سے کروں گا کہ میں کوشش کروں گا جلدی وائنڈ اپ کروں, کیونکہ آگے میں نے ایک اور میٹنگ میں وزیر اعلیٰ کی میٹنگ ایک ہے اسی کے حوالے سے, اس میں نے جانا ہے. تو میں اپنی آخری بات کروں گا, اپنی بات ختم کروں گا, اس کے بعد پھر میں 2-4 سوال آپ سے لے لوں گا. پھر مہربانی کریں, کیونکہ میں بڑی کھل کے بات کر دی آپ سے, اور شاید سوال آپ کے کلیئر ویسے ہی ہو گئے ہوں گے.
کون تھا, کہاں سے آیا, کیوں ہوا, سیکیورٹی لیبس کیوں ہوا. میں نے بتایا سیکیورٹی لیبس ہوا ہے. میرے سپاہی جو کھڑے تھے, میرے جوان کھڑے تھے, میرے بچے کھڑے تھے, انہوں نے نہیں چیک کیا, اپنی وردی دیکھ کے اپنا بھائی سمجھ کے. ایک منٹ میں آخری بات کر لوں, پھر اس کے بعد آخری بات. 2 دن سے خاص طور سے کل زیادہ ایک اور ایشو کھڑا ہو گیا. ابھی ہم ایک بڑے ایشو سے فارغ نہیں ہوئے تھے, ہم جنازوں کی تدفین سے فارغ نہیں ہوئے تھے, اور جنازوں کی تدفین سے میں ہم ابھی مصروف تھے. ہم فاتح خوانی کر رہے تھے, ہم سویم کا اور باقی کر رہے تھے, انویسٹیگیشن کی ٹیمیں اپنی کام کر رہی تھی, ملبے کو ہم کلیئر کر رہے تھے, ہمارے پاس 500 کام تھے. ایک نیا طوفان شروع ہو گیا. میرے بچوں کو لوگ گمراہ کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کو تو تحفظ ملنا چاہیے, جی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ نہیں ہے, جی سازشی سارے تانے بانے اس کے کہاں کہاں جوڑنا شروع ہو گئے. میرے بچوں کو گمراہ کیا. میرے لیے ایک نیا کام ڈھونڈا ہے آپ نے. آپ سے مراد آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو لوگ کر رہے ہیں, یہ میرے لیے ایک اپنے نیا کام ڈھونڈا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کبھی پریس کلب پشاور پہ ڈھونڈنے جاتا ہوں, کبھی پریس کلب مردان پہ جاتا ہوں, کبھی میں سوابی میں ہوتا ہوں, کبھی میں نوشہرہ میں ہوتا ہوں. میرے بچے جو لڑنے کے لیے ہیں, جن کو میں نے ٹرین کیا ہے, جن کو میں نے ویپن دیا ہے, جو بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں, جو بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہیں, وہ اب اپنے اگر حقوق کا احتجاج اور تحفظ کی بات کرنا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہتے ہیں, تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. میرے بچے اپنا قاتل, اپنے دشمن خود ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈتے آئے ہیں, خود وہ کریں گے. تحفظ وہ کسی سے نہیں مانگیں گے, وہ اپنا تحفظ بھی کریں گے, وہ عوام کا تحفظ بھی کریں گے, وہ اس ملک کا تحفظ کریں گے, ملک کی سالمیت کا تحفظ کریں گے. ان کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. اور چند گمراہ لوگوں نے, کچھ ایسے لوگوں نے جن کا اپنا ایک ایجنڈا تھا, اپنا مقصد تھا, ایک ایشو بنانا تھا, میڈیا کے اوپر کوئی ہیڈ لائنز, کوئی سوشل میڈیا پہ, کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ, کوئی پرنٹ میڈیا پہ ہیڈ لائنز دینی تھی انہوں نے کہ پولیس کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی بے چینی, اس طرح اور یہ اس طرح کی باتیں. میرے بچے ہیں, میں ان کو سنبھالنا جانتا ہوں, سنبھالتا آیا ہوں. آج میری بات ہوئی ہے, پورے صوبے میں ہم نے دربار کیے ہیں, ہم نے تمام لوگوں سے بات کی ہے, ان کو بتایا ہے, ان کو یہ بتایا ہے کہ جی آپ کا جو راستہ ہے وہ احتجاج کا راستہ نہیں ہے, آپ کا راستہ جو ہے وہ اپنے دشمن سے بدلہ لینے کا اور دشمن کو دیکھنے اور ڈھونڈنے کا راستہ ہے. ایک ایک شہید کے گھر پہ میرے افسر گئے ہیں, ایک ایک شہید کے گھر پہ ہم نے فوری امداد اپنے ویلفیئر فنڈ سے گھروں پہ پہنچائی ہے. ایک ایک زخمی کے پاس میرے افسر گئے ہیں, ایک ایک زخمی کے پاس فوری نقد امداد ہم نے اپنے ویلفیئر فنڈ سے پہنچائی ہے. ایک ایک شہید کے گھر ہم نے یہ سویم کا کھانا ہم نے پہنچایا ہے. ہم نے ہر گھر میں فاتحہ کی ہے, اور اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی. شہید ہمارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد کیا زندہ ہے, اور میرے بچے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی اور میرے تمام شہداء کی بچوں کی ان کے عمر دراز کرے, شہداء کی درجات بلند کرے, میرے زخمیوں کو اللہ تعالیٰ شفا دے. اور اس ساری بات کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اب سب سازشی بیانیہ, ہر قسم کے احساس عدم تحفظ, اور یہ باتیں ختم ہونی چاہیے. یہ ایک جنگ ہے, یہ جنگ آج کی نہیں ہے, یہ جنگ چلی آ رہی ہے, یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں. جنگ میں نقصان ہوتا ہے, جنگ میں کبھی ہمارا نقصان ہوتا ہے, جنگ میں ہم جوابی نقصان کرتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ہم فائلوں کے اوپر کاغذ کے اوپر قلم سے نہیں لکھ رہے ہیں. یہ انسان لڑ رہے ہیں, اسلحہ ہے, گولہ بارود ہے, نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں, تھرمل سائٹس ہیں. یہ جنگ خون کی جنگ ہے, اور ایک دن کی جنگ نہیں ہے, اور جنگ میں نقصان ہوتا ہے. میرے 100 جوان شہید ہوئے ہیں,
پیر کے دن، اس سے پہلے 2100 جوان اور شہید میرے ہوئے ہیں جن کے نام میرے دفتر کے باہر آپ نے سب نے دیکھے ہوئے، اتنے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے، اسی جنگ میں ہوئے ہیں۔ تو جنگ میں نقصان ہوتا ہے۔ ہم کوئی ایسے محکمہ نہیں ہے جس کا کام کاغذی کارروائی کرنا اور بند کرنا فائل کو اور چلے جانا۔ اور میں نے اپنے جوانوں سے آج پوچھا، میں نے کہا کھڑے ہو؟ کہتے ہیں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا لڑو گے؟ کہتے ہیں لڑیں گے۔ میں نے کہا جیتو گے؟ کہتے ہیں جیتیں گے۔ میں نے کہا کہ میں کھڑا ہوں، میں لڑوں گا، میں جیتوں گا۔ آپ نہ میرے ساتھ ہو، میں پھر بھی کھڑا ہوں، پھر بھی لڑوں گا، پھر بھی جیتوں گا، آپ کے بغیر جیتوں گا۔ کون ایسا ہے جو میرے ساتھ نہیں، جو چاہتا ہے کسی محفوظ جگہ پہ چلے جائے؟ میں نے کہا ہاتھ اٹھائے جو محفوظ جگہ پہ چلے جائے۔ اس جنگ میں خطرہ بہت ہے، جان کا بھی خطرہ ہے، زخمی ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ میں نے کہا کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ ایک آدمی کا ہاتھ نہیں تھا اٹھا ہوا۔ میں نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے جنگ لڑنے کے لیے؟ میرا 1000 جوان کھڑا ہو گیا۔ Not one person was standing. They were standing with me, shoulder to shoulder, and they said, "We'll fight with you." آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے آئی جی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ریزولو کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ میں اپنے جوانوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور میں ان کو کہا ہے یہ آپ 1000 جوان آج میرے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ، یہ 1,30,000 کی فورس کو یہ پیغام آپ نے پہنچانا ہے، گمراہ نہ ہو، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے بیانیے کو مت چلاؤ، اور اس طرح کی باتیں نہ سنو جو آپ کو مثبت رویے کے بجائے منفی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ وہ آپ ان کے اپنے مقاصد ہیں، آپ ان کے مقاصد میں نہ انوالو ہو۔ مہربانی کریں، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہیں پلیز اسٹاپ اسپیکولیشن، پلیز اسٹاپ ہرٹنگ us any more than we can tolerate. Do not hurt us. Do not hit at us. Do not present conspiracy theories. Let us investigate, let us decide. And we'll present everything, whatever happened. جو لیپس تھا وہ کس وجہ سے ہوا، ذمہ دار کون ہے، آئندہ کے لیے کیا لائحہ عمل کرنا ہے، تفتیش میں خودکش کون تھا، کہاں سے آیا، جس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمیں we have now a very fair idea and we are proceeding further with that. اور اس کے بعد جوانوں کے morale اور ان کے جذبے کی جو میں نے بات کی کہ میرے بچوں کو گمراہ نہ کرنا، اور انشاءاللہ میرا کوئی بچہ نہیں سنے گا اس طرح کی بات، اور ہم اس صوبے کے، اس عزت مند غیرت مند صوبے کے عوام کے جان و مال کی تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور میرا دربار آج 2 چیزوں پہ اختتام ہوا اس کا۔ ایک، میں نے اپنے بچوں سے پھر حلف لیا، میں نے اپنے بچوں سے حلف لیا، میں نے اپنا حلف بھی دیا، اور میں نے کہا کہ خون کے آخری قطرے تک جان کی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے۔ میرے سارے بچوں نے آج حلف لیا ہے۔ یہ میرے ساتھ ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، میرے ساتھ سی سی پی او صاحب بیٹھے ہیں، باقی میرے افسران بیٹھے ہیں، سب نے حلف لیا آج۔ We are standing, we are fighting, and we will not allow anybody to play with the peace of this province, to play with the security of the people of this province. We will not allow anybody. Please, I am warning you, ہم نے اپنے کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑا، ہم کسی شہید کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ، سپورٹ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، میڈیا کی مثبت رویے کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ یہ جنگ پولیس کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں آپ سارے پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ اس صوبے کے جو ہمارے لوگ ہیں، جس کے اندر دیکھیں
بات یہ کہ آپ کے آگے کیمرہ ہے، پیچھے آپ لوگ کہتے ہیں یہ میڈیا کا آدمی ہے، میرے اوپر وردی ہے کہتے ہیں پولیس کا آدمی ہے، اندر سے سب وہی ہیں، ہم سب وہی خون، سرخ خون ہے، آنکھیں، ناک، کان، ہاتھ، سانس لینا، دل دھڑکنا، خوراک، ضروریات سب ایک ہے، سیکیورٹی سب کا، ہمارا سب کی ریکوائرمنٹ ہے، کچھ کا کام کیا ہے، کچھ کا کام کیا ہے. اور میں نے کہا کہ ہم نے جب حلف اٹھایا تھا ہم نے تحفظ کی قسم بھی کھائی تھی، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنے چاہے اس کے لیے جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے. یہ ہمارے حلف کے الفاظ ہیں کہ میں ہر وہ قانون کے مطابق کام کروں گا، اور اس میں اگر کتنے بھی خطرات ہوں میں جاؤں گا، اور چاہے اس میں جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے کہ کا سینٹنس رہے. اور یہ سب نے آج کہا ہے. And I am ready and I will lead from the front and I will fight. And I told my people کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تب بھی، اور اگر کوئی مجھے ڈیزرٹ کرتا ہے تب بھی میں کھڑا ہوں. انشاءاللہ آپ تمام صاحبان کا بہت شکریہ. اور میرا تھوڑا سا آج آپ نے وہ نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ جذبات، میں نے کچھ جذباتی باتیں کی ہیں. یہ میری جذبات جو تھے یہ میرے اندر غم بھی ہے اور میرے اندر غصہ بھی ہے. میں شاید ہر ایک کو بتا نہیں سکتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی شاید کندھے پہ تلواریں لگا کے انسان کا دل جو ہے اس میں جذبات ختم ہو جاتے ہیں، تو دل رہتا ہے، انسان رہتا ہے. یہ تو صرف میری شناخت ہے، اندر انسان آپ جیسا ہوں میں. مجھے غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور انشاءاللہ تمنا بھی ہے، شہادت کی بھی اور بدلے کی بھی. آخر میں بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام میڈیا کے بھائیوں سے کہ برائے مہربانی اس موقع پہ بے بنیاد خبروں کو نشر کرنے سے گریز کریں. میرے نام سے منسوب پچھلے دنوں میں کئی خبریں ایسی میں نے دیکھی جو نہ میں نے کہا کسی کو، نہ میں نے وہ باتیں کی، اور وہ پرنٹ میں اور الیکٹرانک میڈیا دونوں پہ چلی. ایک خبر یہ بھی تھی کہ خودکش حملہ سرکاری گاڑی میں بیٹھ کے آیا. تو یہ ابھی ہم نے چھت نہیں اٹھائی وہاں سے، موقع پہ گئے نہیں، ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، اسی لیے ہم میڈیا کو اوائڈ کرتے رہے چند دن، تاکہ ہم کسی ایسی سالڈ بات کے ساتھ آئیں کہ آپ کو بتا پائیں. تو میری گزارش ہے کہ جس بھی افسر کے نام سے کوئی خبر آتی ہے برائے مہربانی اسے ذاتی طور پہ پہلے تصدیق کر کے پھر نشر کیا. جی ٹھیک نہیں، دیکھیے میں کہتا ہوں، دیکھیے آپ نشر اس ٹائم تک نہ کریں جس ٹائم تک ہم نے تصدیق نہ کی. اجازت ایک منٹ میری بات سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں گلے شکوے نہیں ہے کچھ بھی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں whatever has happened in the last 2-3 days، ایک آپ دیوار لگا دیں، آپ ایک لائن کھینچ دیں. جو ہو گیا، میری غلطی تھی، کسی اور کی غلطی تھی، جو بھی تھا اس کو چھوڑ دیا. ہم نے پازیٹیو مثبت طریقے سے جانا ہے. صرف ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز ہو تصدیق کر لیں، نہ تصدیق ہو سکے کیونکہ ہماری زندگی بھاگ دوڑ، شاید ہمارا وقت میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میں ایک تو وہ کرتا ہوں کہ میں شاید مصروف ہوں، مگر میرے دفتر میں کسی ایسے اس کو ریاض صاحب ہمارے کھڑے ہوئے ویسے، لیکن یہ کہ میں کسی ساتھ میں اپنے یونیفارم سینئر افسر کو بھی لگا دیتا ہوں اور ہم آپ کی وہ کر دیں. یہ بخاری صاحب سے ہم اسٹارٹ کر لیں. بخاری صاحب جی میں کوئکلی جواب دے دیتا ہوں. آگے کا لائحہ عمل کلیئر ہے، کوئی شک نہیں ہے. دہشت گرد کے تمام فیسیلیٹیٹرز، نیٹ ورک، جو ماسٹر مائنڈ ان کو ڈھونڈنا، قانون کے دائرے میں لے کے آنا، یہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل کا آبجیکٹو یہ ہے. اس کے پروسیجرز جو ہیں، اس کے جو سٹیپس. اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آئی جی خیبر پختون میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.